الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، قابل قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں، دینی بھائیوں، رجب کا مہینہ ختم ہوا اور یہ شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک. گویا کہ رجب سے رمضان کا انتظار اور اس کی آمد کی خوشی اہل ایمان کو ہوتی ہے. یہ اشتہاد ہے، سینہ ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں دے دے. یعنی رمضان المبارک کے انتظار میں رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. وَبَلِّغْنَا رمضان، اور الہ العالمین ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کی برکتیں عطا فرما. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کا انتظار کرتا ہے اور اس کی آمد کے بعد اس کا اکرام استقبال کرتا ہے. بارات کا تو سب استقبال کرتے ہیں، دلہے کا بھی خوب ویلکم ہوتا ہے، خوش آمدید. وہ دلہا بیچارہ یہ سمجھتا ہے شادی کے موقع پر جب وہ نکاح کے لیے آتا ہے، دو چار دوست دائیں، دو چار بائیں، دو چار پیچھے دھکے لگانے والے
اور یہ بڑا خوش ہے کہ آج تو میں پرائم منسٹر سے آگے ہوں، پی ایم کا درجہ مجھے ملا ہے آج تو، اور لوگ اس کی عزتیں کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، اور بعض دوست بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک لفافہ ڈال کر دو نکال بھی دیتے ہیں، کیونکہ اسے کہاں پتہ چلنے والا ہے۔ تو وہ دلہا جب نکاح کے موقع پر مسجد میں انٹری کرتا ہے یا جہاں اس کا نکاح ہونا ہے وہاں جب وہ آتا ہے تو سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہے، جمی ہوئی ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے، آج اس کا نکاح ہونے والا ہے، اور یہ بھی دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج تو میرے وارے اور نیارے ہیں، آج تو پورا دن میرا ہی ہے۔ لیکن وہ بیچارہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ زندگی کا پہلا دن خوشی کا، اس کے بعد پیچھے غم کی لمبی تاریخ پڑی ہے۔ آج اس کی بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑا ویلکم ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جلالین کے درس میں اکثر یہ بات فرماتے تھے، ضرافت کے طور پر طلباء کو سمجھانے کے لیے، کہ جب نکاح کے موقع پر دولہے سے قاضی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے نکاح قبول کیا، تو اس کے بیچارے کے دماغ میں تو یہی ہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو قبول کیا جو میرے نکاح میں آنے والی ہے، اس لیے بڑا جلدی وہ سر ہلاتا ہے اور دو چار مرتبہ ہلا دیتے، ہاں 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 قبول کیا۔ فرماتے حضرت کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے اس نے لمبی فہرست قبول کر لی، کہ میں نے آٹا قبول کیا، میں نے دال قبول کی، میں نے سبزی قبول کی، میری مسالے قبول کیے، مکان قبول کیا، تیری زندگی کی ساری خوشی، تیری زندگی کے سارے غم میں نے قبول کیے۔ پھر وہ روزانہ سوچتا ہے، پچھتاتا ہے، یار اس موقع پر تو میں نے صرف یہی سوچا تھا کہ لڑکی قبول کی، یہ دال چاول بڑی مسالے سبزیاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ گجراتی میں ایک مقولہ ہے، کہوت کہتے اس کو، کہ پڑھنے کا پچھتائی میں کمارا ہرکھائے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بیچارے کو لالچی نگاہ سے کہ یار میری کب ہوگی، اور جن کی ہو گئی اس کو پوچھیے، وہ دو سر پہ ہاتھ ہے، اور بچے یہ انگلی پکڑ کے دوسرا یہ انگلی پکڑ کے، ابا مجھے غبارہ چاہیے، اس کو کینڈی چاہیے، اس کو پھلا چاہیے۔ خیر یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے، مقصد بتلانا یہ ہے کہ دولہے کا ویلکم ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کی آمد پر خوشی کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان آئے گا، تلاوت قرآن کا مہینہ ہوگا، تہجد میں اللہ سے مانگنے کا موقع ملے گا، دعاؤں میں آنسو بہانے کا موقع ملے گا، تراویح کی لمبی نمازوں میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر روزے والی عبادت نصیب ہوگی، 24 گھنٹے نیکیوں والے۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، بھائی رمضان آ رہا ہے، سموسے تیار ہو یا نہیں، پکوڑے کہاں سے منگوائیں گے، افطار میں بھی پہلے سے کانٹیکٹ سبزی والوں سے، فروٹ والوں سے، بھائی 1 مہینے تک روزانہ تجھے میرے گھر پہ فروٹ پہنچانا ہے، حساب عید کے دن کر لیں، گوشت والے کے وہاں 1 مہینے تک تجھے گوشت بھیجنا ہے، سب پہلے سے تیاری۔ لیکن عبادت کی کیا تیاری ہے وہ بتائیے۔ ہمارے مشائخ کی یہاں عبادتوں کی تیاری، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی
نور اللہ برکتہ، جن کی ہم فضائل پڑھتے ہیں تعلیم کے اندر، ان کے گھر کی مستورات کا یہ حال تھا کہ روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ، آج ہمارے یہاں گھر میں عورتوں کے پاس کام کم ہے، پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ دن بھر کے ہم کام کے لیے ہی پیدا ہوئے، کپڑے جو ہے مشین میں دھل جاتے ہیں، گھر میں کام کرنے والیاں آتی ہے کام کر کے چلی جاتی ہے، سارا نظام بنا ہے، فرش پہ پوچھا لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور پہلے زمانے میں عورتیں کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، اور جانوروں کا جو ہوتا ہے وہ صبح شام کھانا کھلانا پلانا صفائی، وہ سارا نظام۔ اس کے باوجود حضرت شیخ کی گھر کی عورتیں روزانہ 8-10 پارے کی تلاوت آسانی سے کر لیتی، سارے دن میں کام کاج کے ساتھ۔ آج ہم بالکل فارغ ہیں، کتنے جوانوں کے منہ سے ہم نے سنا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے دل میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، بھائی اللہ کا مہینہ آ گیا، اللہ کا مہینہ، کیوں کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ حضور کا مہینہ شعبان ہے، اس کا بھی استقبال، آنے والا مہینہ رمضان کا اس کا استقبال۔ تو وہ جوان کہتے ہیں کہ تمنا ہوتی ہے خوب تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ، اس رمضان میں کم از کم 3 پارے کی تلاوت ہم ضرور کریں گے، یہ سوچ کر آتے۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ایک دن تو بڑے جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں، 1 پارا 2 پارا 3 پارے، پھر دوسرے تو روز جو جوش تھوڑا جو ہوتا ہے ڈھکن کھولنے کے بعد کم ہوتا ہے، پہلے دن 3 پڑھے، دوسرے دن 2 پہ آ گیا، تیسرے دن 1 پہ آ گیا، چوتھے دن باتیں جانے دینے تو یار 3 دن پڑھنے تو بہت پھنسیلا ہو، 1 دن تو ذرا ریسٹ کر لیتا ہوں آرام، پھر پرسوں سے واپس لگ جاؤ، پھر گئی بات، پھر آدھا پارا، پھر پاؤ پارا، 20 روزے ہو گئے، 10 روزے بچے ہیں اور میرے 15 پارے بچے ہیں، انشاءاللہ بتا دوں گے، پھر 25 روزے ہوتے ہیں، 27 ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اس کا جان ہو گیا، وہ بیچارے اندر روتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ہم بھی کم از کم رمضان میں ایک قرآن کریم ضرور پڑھیں، لیکن حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، اور ساتھ میں اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے تو یہ رجب کا چاند ہوتا ہے، اور وہاں سے جو دعائیں شروع ہوتی ہے کہ اللہ رمضان تک پہنچا، اس کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرما، یہ دعائیں تو مانگ لی، لیکن عملی اعتبار سے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف قدم اٹھائے، جو چیز نیکیوں میں رکاوٹ بننے والی ہے ان چیزوں کو پہلے سے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جوان رات کو 12-1 بجے تک موبائل پہ لگا ہے، کیوں؟ روزانہ کی 2 GB پوری کرنی ہے، ہاں 2 GB پیسے دیے ہیں پوری کرنی ہے، نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہونے والا ہے؟ کیسے بھی کر کے پوری کرو، جب تک وہ آتا نہیں کہ بھائی 50% گیا، 70%، 90%، ابھی 10% باقی ہے، وہ اس کو نیندہ نہیں چھوڑتا ہے، اگلے دن کی بھی جیوی کھینچ دیتا ہے، سارے گناہوں کے کام ہو رہے، عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ موبائل کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دیجیے، ہمارا رات کو سونے سے پہلے جو آخری عمل ہے یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، آخری عمل اس کو دیکھنے کے بعد وہ رکھتا ہے، یہی ہماری اللہم بسمک اموت و احیا، اور صبح جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے، ابھی تو آنکھ آدھی کھولی ہے، ایسے مسل کے سیدھا ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، وہ میت کدھر گئی، سیدھا موبائل کے اوپر ہاتھ،
دیکھتا ہے بھائی تو گروہ منتری بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، پھر اتنی فکر تجھے کیوں ہے؟ دیش چل رہا ہے، محلے چل رہے ہیں، علاقے چل رہے ہیں، تو چل رہا ہے، پھر کیا اتنی فکر؟ سیدھا موبائل اٹھا کے اب دیکھتا ہے کس کس کا میسج آیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، روزانہ اللہ کی طرف سے 5 وقت کے میسج ملتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کی کبھی فکر نہیں، اور موبائل پہ کون سے میسج آئے ہیں اس کی تجھے پڑی۔ بنانے والے نے تو اچھی نیت سے اس کو بنایا اور نکالا ہے کہ بھائی اس سے لوگ اپنا کام کریں گے۔ آج دنیا میں روزگار بھی لوگ اس سے کماتے، آن لائن بزنس ہے، اور اس میں نہ جانے آپ کتنی اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، بخاری شریف، مسلم شریف، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اور جو بھی آپ اچھی اور نیکی کی چیزیں استعمال کرنا چاہے آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو جن کی ذہنیت اچھائی والی ہو، جن کا جذبہ نیکیوں والا ہو، وہ تو ہر چیز کے اندر سے اپنی پسند کی چیز، اپنی اچھائی والی چیز نکالتے ہیں، اور جن کے دماغ میں گھسا پڑا ہے، دل دماغ میں کیڑے حرکت کرتے ہیں، وہ تو اچھی چیز کے اندر بھی برائی ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا اس کی عادت کم کیجیے۔ جتنا آپ اس سے دور رہیں گے، رمضان انشاءاللہ کتنا اچھا گزرے گا۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، انگلینڈ کی سرزمین پر دیکھا ہے، انڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں، وہاں انگلینڈ کی سرزمین پر دیکھا ہے، رمضان جیسے آتا ہے اینڈرائڈ موبائل بند، بالکل سادہ بٹن والا موبائل۔ بھائی ہمارا مقصد ہے کام کاج چلنا چاہیے، کسی کا فون آیا، کسی کا گیا، بزنس کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن جب اس میں آدمی پڑھتا ہے، پہلے تو خالی ذرا میسج چیک کرتا ہے، واٹس ایپ کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ جاتا ہے ٹویٹر پہ جاتا ہے، پھر دھیرے سے فیس بک کو سلام کرتا ہے، اور یوٹیوب کا ویلکم کر کے اندر ایسا داخل ہو جاتا ہے، گھنٹوں نکلنے کا نام نہیں دیتا۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اس کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد پر شیطان کو بند کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمارا جوان گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے چیلے چپاٹے وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، یہ سب اس کے چیلے چپاٹے ہیں، یہ شیطان سے بڑھ کر کام کر کے دیتے ہیں، اور آپ کی نیکیوں کا جو وقت ہے یہ سب لوٹ لیتے ہیں، آپ کو نیکیوں سے محروم کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا، رمضان کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے۔ ہمارا جوان رمضان میں مسجد کی صفوں میں بیٹھا ہے، آگے مصلی پر امام اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، پیچھے مصلی اسے دھیان سے سنتا ہے۔ ہمارا جوان مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، کونے میں بیٹھ کر موبائل پہ PUBG گیم کھیلتا ہے، نہ جانے کیا کیا موبائل میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے۔ رمضان بھی محفوظ نہیں ہے گناہوں سے۔ پہلے تو گھروں میں گناہ ہوتے تھے، بازاروں میں ہوتے تھے، اللہ کے گھر میں گناہ ہو رہے۔ PUBG موبائل جو ہے وہ مسجد کے اندر کھیل رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک جوان کو کہ رمضان میں آخری صف میں جو تھے بیٹھے چند جوان، ایک آدمی موبائل چلاتا ہے، اندر میں PUBG کھیلتا ہے، دوسرے ساتھی اس کے بیٹھے دیکھ رہے تماشا۔ ارے بھائی اللہ کے گھر کو نیکیوں کے ساتھ بجا لاؤ، اس میں گناہ مت کرو۔ اللہ کے گھر میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نہیں عبادت کرنی ہے یہاں سے چلے جائیے، لیکن اللہ کے گھر کو گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ آنے والا مہینہ مبارک، اس کے آنے سے پہلے جو ہمیں تیاری کرنی ہے کہ گناہوں سے آدمی بچ جائے، محفوظ ہو جائے، ابھی سے عادت ڈالے۔
سب سے بڑی چیز جو ہے یہ موبائل کے ذریعے ہونے والے گناہ سے آدمی بچے. دوسری چیز کہ جہاں جہاں ہماری دوستی ہے، ہمارا فرینڈ سرکل ہے اور ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے تھوڑا بیٹھنا آہستہ آہستہ کم کریں. کیونکہ بھائی رمضان آنے والا ہے، رمضان آتا ہے ہمارے جوان جو ہے 2-4 دوست اور بڑھا دیتے ہیں. ارے بھائی یہ 2-3 دوست ہے وہ تو دن میں ساتھ دیں گے، رات کو گھومنے والے بھی تو چاہیے، تو 2-4 اور بنا لیتے. بھائی کہاں آج چھاپے بازار کا چکر لگاتے نگلی سے اپنے سیوی کریں گے. ارے واہ بھائی، دنیا میں روزے دار تو ایک ہی بچا ہے کہ گندگی پائے سے تو سیوی کرے گا. پھر افطار جو ہے نا وہ راندر میں ماما کے پراٹھے بہت جوڑتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. ارے بھائی ہمارے اکابر اور اسلاف کی زندگی دیکھیے، سحری میں بھی وہ سوکھی روٹی زیتون کا تیل، افطار میں بھی وہی سوکھی روٹی زیتون کا تیل، افطار بھی اسی سے، سحری بھی اسی سے، روزہ شروع ہوا تو وہی سوکھی روٹی، اور جب افطار کے وقت گلے میں جا رہی وہ بھی سوکھی روٹی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو روٹی بنی تھی، سائی نے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. پوچھا خادمہ سے گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہم روٹی تو بچی ہیں، افطار کے لیے ہے، آپ کا روزہ ہے. فرمائے کہ اللہ کے نام پر دے دو. اللہ کے نام پر صدائے لگانے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا. آج ہم کھجور اور پانی سے افطار کر لیں گے، کوئی بھوکا ہمارے دروازے پر آئے، اللہ کے نام پر صدائے دے، ایک ایمان والے کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ خالی ہاتھ وہاں سے جائے. وہ افطار کا سامان بھی دے دیتے. اور ہمارا دسترخوان پڑا ہے، بھرا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں، اور ہمارا پڑوسی بیچارہ اس کے پاس افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے پڑوسیوں کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے. ہم حلیم پہ حلیم اڑائے جا رہے ہیں، کھچڑے پہ کھچڑے کھائے جا رہے ہیں، افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ نماز میں تراویح نہ آتے ہیں، اتنی کھٹی کھٹی ڈکاریں لگتی ہے، پڑوسیوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہو. اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بچے دل دلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی افطار کے لیے کچھ کھانا دیجیے. پڑوسی کو وہاں ہم نے دیکھا دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہیں، ماں بیچاری روتی ہے، اپنی بھی آنکھیں وہ کپڑے سے پہنچتی ہے، بچے کے چہرے کو سہلاتی ہے. بیٹا اللہ موقع دیں گے، اللہ رزق میں برکت دیں گے، ہم بھی اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائیں گے. بیٹا صبر کر لے، آج اللہ نے یہاں بھوکا پیاسا رکھا، لیکن وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جب اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، وہاں جنت کے دسترخوان سے اللہ ہمیں کھلائے گے. پڑوسیوں کا خیال کیجیے، رشتے داروں کا خیال کیجیے. رمضان آتا اسی لیے ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے. ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، نیکیاں آسان ہو جاتی ہے. بہانے سے نیکیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کہیں اس کے روزے کے اندر سے کوئی کمی نہ ہو جائے، یعنی روزے دار کا روزہ رکھا اس نے ہے، ثواب ہمیں ملے گا. فرمائے تو اس کو تو ملنے ہی والا ہے، لیکن اس کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی دیں گے. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس افطار کرانے کی طاقت نہیں ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ یا لسی کا ایک گھونٹ، یہ ایک کھجور بھی کھلا ہے. پانی کا ایک گھونٹ تو سب پلا سکتے، لسی کا ایک گھونٹ پلا سکتے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. ہم نے کسی کے گھر میں افطار کے لیے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ ان کے روزے کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما دیں گے. بہت آسان عمل ہے، نیکیاں کمانا بڑا آسان ہے.
ہمارے گھر میں چیزیں بنی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کا نکال لو، کچھ حصہ اپنے رشتے داروں کا نکال لو۔ ہم نے وہاں دیکھا انگلینڈ میں کہ رمضان میں مسجدوں میں چونکہ دنیا بھر سے سفیر آتے ہیں مدارس کے چلنے کے لیے، تو وہاں ایک بہترین نظام، ہر گھر سے محلے کی وہاں تھال آتا ہے، کھانا آتا ہے افطار میں کہ بھائی یہ مسجد میں جانے کے لیے۔ کیوں کہ کوئی مہمان آئیں گے، کوئی نمازی آئے گا، کوئی سفیر آئے گا، کوئی مسافر آئے گا، وہ وہاں افطار کریں گے، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں ہی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک مہینے کی قدر کر لے۔ علماء نے فرمایا کہ جس سے رمضان کے ایک مہینے کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ سال کے باقی 11 مہینے اس کے رزق میں ایسی وسعت دیں گے، اس کی زندگی میں ایسی برکت دیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمت کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا ایک مہینہ اللہ کے لیے قربان، باقی 11 مہینے اللہ آپ پر قربان۔ میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، جب تو میرا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں تیری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوگی وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ جن کے پاس ایمان ہوگا، ایمان کی جلا ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی حلاوت ہوگی، اور ساتھ میں اعمال صالحہ بھی کرتا ہوگا، نیکیاں بھی کرتا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرتا ہوگا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو نیکی حق بات کی وصیت کرتا ہے، حق بات کی نصیحت کرتا ہے، اور نیکیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور صبر کرتا ہے آنے والے حالات پر، حق بات کی نصیحت اور وصیت، اور آنے والے حالات پر صبر بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوگی وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی آمد کا ہمیں قدردان بنائے۔ نیکیوں کا سیزن اور نیکیوں کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، زبان پر یہ دعا جاری رکھیے، نہ دعا آتی ہو تو اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ رمضان کی عبادت نصیب ہو جائے۔ یہ دعائیں پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مسجدوں کے ساتھ تھوڑا تعلق بڑھا دیجیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تھوڑا تعلق جوڑ لیجیے، دعاؤں میں تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہماری ضرورتیں زیادہ ہے، چاہیے ہمیں زیادہ، لیکن دعا میں ہاتھ اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ ماشاءاللہ یہ جو حی علی الصلاۃ کی طرف یہ سامنے نیا وضو خانہ نظر آ رہا ہے، یہ وضو خانہ تیار ہو گیا اور لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی رمضان آنے والا ہے اور شدت کی گرمی ہوگی، شدید گرمی میں نمازیوں کو یہاں بیٹھ کر وضو کرنا اور وضو کے اندر چلچلاتی دھوپ میں بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، تو ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے یہ سوچا ہے کہ اس کے اوپر چھت بنا دیا جائے تاکہ وہاں ٹھنڈک ہو، وہاں سایہ ہو، بیٹھنے والے کو دھوپ نہ لگے اور اطمینان سے رمضان میں بھی وہ وضو کر سکے۔ اس سارے خیر کے لیے جو حضرات تعاون کرنا چاہے وہ سب ہمارے متولی صاحب، ٹرسٹی صاحب، ان سے رابطہ کیجیے۔ اندازاً اس کا خرچ 5 لاکھ روپے کے قریب ہے، تو جو بھی اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہے وہ ضرور لے۔ آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، معذرت کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کامزن بنائے، عمروں میں برکت عطا فرما کر رمضان کے فیوض اور برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقیوں پڑھ لی۔